اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خطۂ پٹوار کی نہایت ہی محترم محمد بشر جو جناب قاری محمد سلیم چشتی صاحب ہمیں اکثر و بسا اوقات دینی تعلیمات، دینی مسائل کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں، تو آج اسی والے سے ہم نے آپ کے پروگرام میں دوبارہ دعوت دی ہے۔ آج یہ ہمیں ایک اہم مسئلے سے آگاہ کریں گے جس کا ہمارا آج کا موضوع ہوگا قبروں کی زیارت اور خاص طور پر والدین کی قبروں کی زیارت۔ تو اس والے سے یہ ہمیں آگاہ کریں کہ قبروں پر جانا شرعی لحاظ سے کیسا ہے، وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے اور جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اس والے سے یہ ہمیں آگاہ کریں گے۔ قاری محمد سلیم چشتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں پروگرام دیتے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ قبر پر جانا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب ذوالجلال جو کچھ ہم بیان کریں، سنائیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر مسلمان کی جو قبر ہے جی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی اکثر زیارت کیا کرو، زیارت کیا اس لیے کہ موت یاد آتی ہے۔ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جی کہ سرکار نے فرما دیا ہے قبروں کی زیارت کیا کرو اور اکثر زیارت کیا کرو، اس لیے کہ موت یاد آتی ہے۔ جی تو ہمیں سرکار کا یہ فرمان سامنے رکھتے ہوئے جی جس طرح صحابہ کرام قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے جی اور جا کر دعا کیا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔ مطلب بھائی صاحب، ماں باپ کی قبروں پر جانا، ماں باپ کی قبروں کو زیارت کرنا کتنا ضروری ہے؟ اچھا، یہ سوال تو بظاہر چھوٹا سا ہے، جی لیکن اس سوال کے اندر بہت ساری عقیدے کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں، جی جی اور اس دور کی جو قواتیں ہیں جی ان کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ ہو والدین قبر کے اندر ہوں یا قبر سے باہر ہوں، یعنی زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، جی تو ان کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان سب کی وضاحت کرنا اس دور کے اندر ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جی ماں باپ یعنی باپ اور والدین، ٹھیک ہے، ماں باپ اور والدین دونوں الفاظوں کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ جی مثلا ایک جگہ پہ ہے آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ لفظ آبا استعمال ہوا ہے یعنی باپ لفظ۔ تو ایک جگہ پر ہے والوالدیہ والمؤمنین، جی یا اس طریقے سے بہت سارے اور الفاظ ہیں جن میں لفظ والدین آتا ہے۔ جی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ دو الگ الگ الفاظ جو ہیں قرآن پاک کے اندر، جی جو لفظ باپ ہے یہ قرآن پاک کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پتہ ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ماموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تایا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا آزرا ابی، یہاں ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے یعنی ان کے یہ چچا ہیں جنہیں ابی کہہ کر یاد کیا جا رہا ہے، جی یعنی لفظ ابی کے ساتھ ہے وہ چچا۔ جی ایک جگہ پر انہی کی دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا واغفر لی ولوالدیہ، یہاں ان کے حقیقی والدین جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باپ جو ہے وہ یہ جو ہمارے استاد ہیں وہ بھی باپ کے قائم مقام ہیں، جی ٹھیک ہے۔ ساس اور سسر اور سورا یعنی ساس اور سسر یہ دونوں بھی والدین میں شامل ماں باپ ہیں، جی
ٹھیک ہے، استاد بھی ماں باپ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر امہات المومنین ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمہ جو ہیں انہیں بھی ہماری ماں کہا ہے، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ایک ہیں حقیقی والدین، تو والدین قبر سے باہر ہوں تب یا قبر کے اندر چلے جائیں تب۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو تم جتنی مرتبہ محبت اور پیار کے ساتھ دیکھو گے اتنی مرتبہ ہی حج اور عمرے کا ثواب تمہارے مال میں نکل جائے گا۔ یعنی یہ قابل توجہ بات ہے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر اس گفتگو کی اشد ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ والدین کی قبر جو ہے ان کی زیارت کرنا حج مبرور ہے۔ حج مبرور اس کو کہتے ہیں جو قبول حج ہے۔ تو اس وقت تقریباً تھوڑا بھی وہ خرچہ تو 8-9 لاکھ کا خرچہ حج کرنے کے لیے۔ اب قابل توجہ بات ہے، حج انسان نے کیا ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ جو آتے ہیں یہ بالکل قبول شدہ ہے۔ قابل توجہ بات ہے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے حج قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے دکھاوے کا حج ہو۔ رزق حلال ہے، حلال کی کمائی سے حج کیا جا رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان حج کرنے کے لیے نہیں گیا، ویسے سیر کرنے کے لیے گیا اور حج کر لیا۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو رزق اس نے کمایا ہے، جو پیسہ اس کے پاس ہے وہ مشکوک پیسہ ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، ملاوٹ کا ہے۔ جب ایسے پیسے سے حج کیا جائے تو حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حج مبرور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے روز اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا کرو، تمہیں حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر زندہ ہیں تو جتنی مرتبہ محبت سے دیکھو گے اتنی مرتبہ تمہارے اعمال نامے میں حج کا ثواب دیکھا جائے گا۔ اب یہ تھوڑی غور کرنے کی بات ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت تو اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت علی المتعاشر خدا رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک بات بھی دین کی بتائی ہے نا، میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھے جان چاہے بیچ سکتا ہے۔ اچھا، اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ شاید میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس بات کی وضاحت کی تھی، تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اسلامیات FA کی میری نظروں سے گزری، اس کے اندر یہ حدیث پاک میری نظروں سے گزری۔ وہ کون سی حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 3 ماں باپ ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کی وجہ سے تم دنیا میں تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہاری دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تمہارے ساس اور سسر ہیں، وہ بھی تمہارے والدین ہیں۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اچھا، ایک وہ تمہارے والدین ہیں جو تمہارے استاد ہیں، جن سے تم تعلیم حاصل کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو اگر یاد رکھا جائے تو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تو بندے کے ذہن میں خود بخود یہ بات آ جائے گی کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اف ولا تنہرہما، اپنے والدین ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ تو ہمیں حدیث پاک نے کہا کہ تمہارے ساس اور سسر جو ہیں وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے استاد بھی باپ کے قائم مقام ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پتہ چل گیا کہ والدین جو ہیں، دیکھو والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اگر کوئی والدین اولاد غلطی کرے گی تو سزا تو ہے،
اسی طریقے سے استاد کبھی کسی شاگرد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جی لیکن وہ غلطی کرے گا تو مار تو پڑے گی، بات پڑے گی، اس کی سزا تو ہے۔ ہمارا قرآن بھی تو سزا دے رہا ہے نا، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، اس کو بدکاری کرے سنسار کرو، کوڑے مارو اس کو، یعنی جو جو بھی سزائیں ہیں وہ ہیں نا شریعت کے اندر۔ تو استاد بھی سزا ویسے تو نہیں دیتا، وہ پاگل تو نہیں ہے استاد، شاگرد کلاس میں بیٹھا ہوا اوپر سے ڈنڈے لے کر مارنا شروع کر دے، کوئی غلطی کرے گا تو ہماری شریعت نے استاد کو جو مقام دیا وہ باپ کا مقام تھا، حدیث پاک کی روح سے وہ باپ کے مقام ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے علم میں ہوں تو کوئی طالب علم آپ سے استاد کی گستاخی کبھی بھی نہ کرے، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، اگر سے استاد آیا تو ادب و احترام سے۔ آج سے 10 سال پہلے کے جتنے شاگرد ہیں نا وہ اب بھی بڑے ادب و احترام سے ملتے ہیں۔ اب جو نئے شاگرد آ رہے ہیں نا وہ تو استاد کو سلام دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ کیوں آ گیا ہے کہ زیادہ جو پڑھے لکھے لوگ جن سے ہمارا واسطہ پڑ گیا نا انہوں نے یہ بل پاس کر دیا، مار نہیں پیار۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے استاد ویسے پاگل تو نہیں ہے جو مارے گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے غلطی کی تو سزا ہوتی ہے نا۔ ہماری شریعت نے یہ بتا دیا یہ بھی والدین ہیں تمہارے، ساس اور سسر بھی تمہارے والدین ہیں، جس سے تم تعلیم حاصل کر رہے ہو وہ بھی تمہارے والدین ہیں، جس سے ہنر حاصل کر رہے ہو وہ بھی تمہارے باپ کے قائم مقام ہے۔ یہ ساری اب اگلی بات جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اولاد والدین کے ساتھ جتنا محبت اور پیار کرے گی، خدمت کرے گی، اتنی دعائیں دے گی۔ شاگرد کے ساتھ شاگرد جو ہے استاد کے ساتھ جتنی محبت اور پیار کرے گا تو استاد کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ ساس اور سسر کا جتنا ادب و احترام کرے گا اس کی دعائیں بھی ساتھ ہوں گی۔ جس نے اپنی بچی کو بڑا کر کے جوان کر کے تو تمہیں اس کا خامد بنا دیا ہے، تو کتنی خدمت کر کے بچی پال کے دے دی ہے، اب جو داماد ہے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اسے اپنے باپ کی جگہ ماں باپ کی جگہ وہ سمجھے۔ تو تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، تم دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف جاتے ہو، میں پکڑ پکڑ کر پیچھے کرتا ہوں، میں تمہیں کھینچتا ہوں پیچھے، تم آگے دوڑتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، اپنے والدین سے بھی۔ پتہ یہ چل گیا کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہے، استاد بھی باپ کی جگہ ہے، اور ہمارے اپنے والدین جو ماں باپ ہیں وہ بھی، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو ماں باپ کی جگہ ہے قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمہ کو ہماری مائیں کہہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ قاری سمجھی صاحب مطلب یہ بتائیں کہ قبر پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ باوضو ہونا ضروری ہے، استنجا ہونا ضروری ہے، یا کس طریقے سے جانا چاہیے، اور خاص کر والدین کی قبر پر جا کر کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے بہت ساری چیزیں جن کی وضاحت ضروری ہے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو سب سے پہلے چیز ملی نا حدیث پاک سے وہ یہ ہے کہ قبروں کی اکثر زیارت کرنا۔ دوسری چیز جو ملی سرکار نے فرمایا کہ والدین کی قبر کی زیارت کرو گے تمہیں حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس میں ایک بڑی پتہ کی بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے، قابل توجہ ہے جہاں تک سامعین سن رہے ہیں، کہ ماں اور باپ منوں مٹی کے نیچے ہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں دکھائی تو ان کی قبر دے رہی ہے۔ قابل توجہ بات ہے، جو مٹی ماں باپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس مٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جتنا ثواب مل رہا ہے، یعنی بڑی قابل توجہ بات ہے نا۔ ماں باپ تو نیچے ہیں نا، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، جو ان کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی اتنی قدر والی ہو گئی ہے، اتنی وہ بلند مرتبہ ہو گئی ہے کہ اس مٹی کو دیکھنے بھی حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک موت یاد آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب موت یاد آتی ہے قبر دیکھنے سے تو ہونا بھی عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، نظریہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں موت یاد آئے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو جب موت یاد آتی ہے اب ضروری ہے کہ ہم جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، اور درجات بلند ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔
تو ہم نے وہ پوزیشن بنا کر جانی ہے جس پوزیشن میں ہماری دعا اللہ تعالیٰ رد نہ فرمائے. اور اس کے لیے ضروری ہے چند اور چیزیں جو ضروری ہیں، ان میں ایک یہ ہے دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک انسان رزق حلال کی پابندی نہ کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق حلال کھانا اور پھر قبر کی زیارت کرنا جو ہے، پھر دعا کرنا جو ہے، وہ دعا کے قبول ہونے کے چانس ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، اب جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، لیکن اس کے اصول جو ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر دعا قبول کرانی ہے تو ایک تو رزق حلال کھانا ضروری ہے، دوسرا نماز کی پابندی ضروری ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی نا تو یقیناً جو آدمی نمازی ہوتا ہے وہ پاک صاف رہتا ہے. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نمازی ہو اور وہ بات میں جائے اور استنجا نہ کرے. استنجا تو نماز کے لیے ضروری ہے، ویسے تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن نمازی جو ہے اس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے. ہاں، اور قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں ان اللہ یحب المتطہرین، جو پاک صاف رہتے ہیں نا اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے. تو پھر جب قبرستان میں جانا ہے تو قبرستان کے اندر جتنا انسان روحانی لحاظ سے صاف اور پاک ہوگا نا اتنا ہی اس کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوگی. اور قبرستان والے جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے وضو کیا ہوا ہے، کہ وضو کی ایک نورانیت ہے جو انہیں نظر آتی ہے. دعا ویسے تو ہر وقت جب بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے، لیکن جو نورانیت وضو کے ساتھ ہوتی ہے نا وہ بغیر وضو کے وہ نورانیت نہیں ہوتی. ویسے دعا ہے، ہم جاتے جاتے سلام لیتے ہیں، یہ بھی دعا ہے. اب یہ تو نہیں ہو رہا کہ آگے سے کوئی آدمی آ رہا ہو، بندہ اس کے گیا آپ ادھر رکیں میرا وضو نہیں ہے، میں وضو کر کے آتا ہوں پھر آپ کو میں سلام دوں گا. یہ تو ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ جاتے جاتے کبھی وضو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. نمازی آدمی جو ہیں کبھی ان کا بھی نہیں ہوتا، بے نماز تو پہلے ہی بے نماز ہیں. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے. لیکن جب قبرستان میں جائیں گے، اب قبرستان میں جانے کے لیے جتنا بندہ صاف ستھرا ہو کر باوضو ہو کر جائے گا اتنی ہی نورانیت بھی زیادہ ہوگی، اتنی ہی دعا قبول بھی زیادہ ہوگی. مطلب بھائی صاحب کہتے ہیں جب کوئی بندہ کسی قبر پر جا کر دعا مانگتا ہے تو وہ جو دعا پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، روحانیات پڑھتا ہے، تو کیا جو قبر میں دفن مردے ہوتے ہیں وہ دعائیں سن رہے ہوتے ہیں؟ ہاں دیکھو نا، ابھی یہ بہت بڑا پیارا سوال ہے. سب سے پہلے تو یہ ہم حدیث پاک سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ قبروں والے سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حدیث پاک کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر کتاب الجنائز ہو اور باب الزیارت نہ ہو، یعنی قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کرنا ہو. جہاں یہ باب ہوگا نا قبروں کی زیارت کا، وہاں یہ ضرور حدیث پاک ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کر قبر والوں کو سلام دیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. جب یہ سلام حدیث کی کتاب میں ہے، اب ضروری ہے کہ یہ کہ اب ابس بات ہے، فالتو بات ہے کہ جب سلام دیتے ہیں تو قبرستان والے اگر سنتے نہیں ہیں تو سلام دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سلام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو سنتا ہے. یعنی اس حدیث پاک نے ہمیں یہ بتا دیا کہ قبروں والے جو ہیں وہ سنتے ہیں. انہیں ہم یہ کہتے ہیں یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے آگے سے وہ جواب بھی دیتے ہیں لیکن ہم ان کے جواب کو نہیں سنتے. صاحب ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ جو قبر میں مردے دفن ہوتے ہیں وہ یہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ میری قبر پر آیا کون ہے. اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ قبر والے جو ہیں نا وہ پہچانتے ہیں. اصل 2-3 باتیں بڑی وضاحت کی ضرورت ہے. ہمارے ایک ذہن کے اندر ایک بات ڈال دی جاتی ہے، یار یہ دیکھو نا جی مردہ جو ہے وہ مر کر مٹی ہو گیا ہے تو یہ سلام دیں گے تو کیسے اسے پتہ چلے گا؟ یار مردہ مٹی ہو گیا ہے، روح تو سلامت ہے نا. روح تو ویسے اب ہمارے اندر روح ہے بول رہی ہے تو ہم سن رہے ہیں. تو جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو روح جو ہے وہ سلامت ہوتی ہے. روح جہاں بھی ہو وہ امر ربی ہے
اور وہ روح جواب دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پہچانتی بھی ہے جی جو بھی جاتا ہے قبر کے اوپر۔ بلکہ ایک کتاب ہے زبدۃ النساء، جی اس کے میں حاشیے میں نے پڑھا کہ جب قبر کے اوپر کوئی چڑی یا چڑیا بیٹھتا ہے نا جی تو صاحب قبر اس کو بھی پہچانتا ہے کہ میری کتاب میں قبر کے اوپر کون بیٹھ رہا ہے، چڑی ہے، نارا اور مادہ۔ مطلب بھائی صاحب یہ طے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر جایا کرتی تھی، اور جا کر کیسے جو مدفون ہوتے ہیں، جو مردے دفن ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے سارے ثواب جایا کرتے تھے؟ اچھا، یہ بھی ایک بہت عام سوال ہے، کیونکہ سوال جتنے بھی ہیں سب وہ جتنی زیادہ وضاحت کریں اتنی بہتر ہوتا ہے، سامعین کے وہ جو ذہن کے اندر سوال ہوتے ہیں ان کے جواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں ہر سال جایا کرتے تھے، شہداء احد کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا وصال ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر جایا کرتے تھے، ان کا جب وصال ہو گیا تو حضرت فاروق اسی دن، یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے نا، یہ وہ مہینہ تھا جس کے اندر جنگ احد ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہو پھر سیدنا عمر فاروق آپ کا یہی معمول تھا، پھر سیدنا عثمان غنی کا بھی یہی معمول تھا، پھر حضرت علی رضا شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ نے دارالخلافہ بنا لیا تھا کوفہ کو، جی ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ میدان احد میں جاتے اور وہاں جا کر شہداء احد کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ ایک کتاب ہے جس پاک امام بخاری کے استاد ہیں جن کا نام ہے عبدالرزاق، یہ ان کی کتاب کا نام مصنف ہے عبدالرزاق، اس کے اندر میں نشان تو نہیں لگا سکا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان احد میں تشریف لے جاتی، آپ نے حضرت حمزہ کی قبر کے اوپر ایک جھنڈا نما جھنڈے کی طرح ایک جھنڈا جیسے ہوتا ہے ایسے نشانی کے طور کے اوپر، اسے ہم جھنڈا ہی کہیں گے، جو لگایا ہوا تھا نشانی کے لیے، یہ ان کی قبر کی نشانی کے لیے تھا۔ تو مائی صاحبہ گویا کہ میدان احد میں جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے، آپ نے کھجور کی ٹہنی منگائی ہے، بخاری شریف کے اندر اس بات اور مسلم شریف میں دیا ہے، آپ نے 2 ٹہنی منگا کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 قبریں کو رکھ دیے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وضاحت فرمائیں، یہ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا یہ قبر والا اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ چغل خور تھا، چغلی کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو چونکہ مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے سرکار نے ان کی قبر کے اوپر 2 ٹہنیاں رکھ کر سرکار نے صحابہ کو فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی یہ ذکر کرتی رہیں گی اور ان قبر والوں کو ذکر سے فائدہ ہوگا۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کے یہ دعا کی جاتی ہے، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے، پھر وہ ہم دعا میں شامل کر کے ان کو بخشتے ہیں۔ اگر ٹہنیاں ذکر کریں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہم جب جا کر ذکر و اذکار کریں گے کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ بالکل ثابت بات ہے۔ محترم قاری زرکی صاحب یہ بتائیں کہ جن کی قبروں پر کوئی بھی ان کا رشتہ دار، کوئی بیٹا بیٹی نہیں جاتی، تو وہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد ایسی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً جن کے پیچھے دعا کرنے والے کوئی نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو نظروں سے گزرے ہیں کہ بعض لوگوں نے خوابوں کے اندر دیکھا جن کا اصالہ ثواب کیا جا رہا ہے وہ خوش ہیں، اور جن کا اصالہ ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ پریشان ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ بندے کا اپنا بھی کچھ عمال نامہ ایسے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو یہ اس کے لیے جنتی ہونے کی سند ہے۔ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ ہم جو جماعت اہل سنت ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کے میں جو دعائیں کرتے ہیں 40ویں کی ہو، 4تھے کی ہو، سالانہ کی ہو، تو ہم دعا کے اندر یہ الفاظ شامل کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین جن کا بخشنے والا کوئی نہیں ان کی روح کو بھی بخشتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یقیناً وہ دعا کریں یا نہ کریں لیکن دل میں خواہش تو ہے نا کہ ہمارے لیے وہ دعا کریں. یہ ان کی جو خواہش ہے نا اللہ تعالیٰ اسی خواہش کو یہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ جن کا بخشنے والا کوئی نہیں ان کے لیے بھی دعا کر دو. محترم قاری صاحب یہ بتائیں کہ قبروں میں دفن شدہ مردوں کو دعا کیا فائدہ پہنچاتی ہے، کس طرح پہنچاتی ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا پیارا سوال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا مال نامہ خطائیں زیادہ ہیں اور نیکیاں تھوڑی ہیں. چونکہ مال نامہ تولا جاتا ہے، گنتی تو ہوتی نہیں ہے، وہاں تولا جائے گا. تو جن کی نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں انہیں عذاب دیا جاتا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. پیچھے ان کے گھر والے جو ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا سے جائیں گے ہوں گے جہنمی، لیکن جب وہ قبر سے نکلیں گے تو جنتی ہوں گے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے لواحقین، ان کی اولاد، اگر کوئی فوت ہوا اس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ، یا ان کے بھائی جو زندہ ہے وہ، یا ان کے لفظ صدیق یعنی ان کے دوست جو زندہ ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں تو ان کے اعمال نامے میں وہ داخل ہوتی رہتی ہے. اب وہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے تو قانون قدرت ہے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو تو وہ جنتی ہے. تو جو ہی اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے رب ذوالجلال فرشتوں کو کہتے ہیں اسے عذاب اٹھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے. اس کے پیچھے جو جاننے پہچاننے والے رشتہ دار، ماں باپ یا اولاد یا جو بھی پیچھے ہیں جو دعا کر رہے ہیں وہ دعائیں اس کے عمالنے میں نیکیاں بن کر شامل ہوتی ہیں. یہ دعائیں ان کو فائدہ دیتی ہیں کہ وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب جامعہ مسجد نوتھیا شریف کے خطیب جناب قاری سلیم محمد چشتی مرزا. ہم بڑے نوتھیا والے اور خاص کر علاقہ پورے علاقہ یہ جو کلو سیدہ کا علاقہ ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان جیسی علمی شخصیت ہمارے علاقے میں موجود ہے. ناظرین میں قاری سلیم چشتی کے صاحب کے حوالے سے آج ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہی میں کسی جگہ پر موجود تھا، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے ایک علاقے کے اس نے کوئی قریشی صاحب اس طرح کا کوئی نام لیا کسی عالم دین کا. تو انہوں نے اس بندے نے بتایا کہ میری قریشی صاحب سے بات ہوئی، قریشی صاحب یا ہاشمی صاحب اس طرح کا انہوں نے کوئی مجھے نام بتایا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو میں قاری محمد سلیم چشتی صاحب سے اس کے متعلق دریافت کرتا ہوں. تو جب مجھے وہ یاد نہیں رہا نام عالم دین کا، لیکن جس وقت اس بندے نے مجھے بتایا اس میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارے علاقے کے بہت ہی بڑے پائے کے عالم ہے. تو نظری اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نوتھیا کے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے سامنے، جن کی مسجد میں ایک ایسی شخصیت جو بظاہر بالکل ایک سادہ طبیعت کے ہیں، ان کو یہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر اللہ پاک نے علم کے سمندر اور دریا رکھے ہوئے ہیں. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ قاری محمد سلیم چشتی صاحب سے آپ کی ملاقات بار بار کرواتے رہے اور جو ان کے اللہ پاک نے علم کی دولوں سے ان کو نواز رکھا ہے یہ اس میں سے یہ تھوڑا بہت حصہ ہمیں بھی دیتے رہے. ناظرین اسی کے ساتھ سے آپ اجازت دیں گے. خدا حافظ.